والكرم والإكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله يا حبيب الله يا نبي الله عليك صلاة وسلام. تقریباً 11 بجے کے آس پاس ایک جگہ سے نکاح پڑھا کر میں خود ادھر ہی سے گزرا. وعدہ تھا کہ 11 بجے تک یہاں پر آنا ہوگا، لیکن ہم خودی مدرسے بہت دیر میں پہنچے. کئی راتوں کے جاگے ہوئے بھی ہیں، تو بہت لمبا چوڑا لگا تھا. آپ کا نہ ہوا، آپ کا کیا اپنا بھی نہیں ہوا. کچھ دیر گفتگو کر اور کچھ ضروری باتیں بیان کر کے اپنی بھی نیکیوں میں اضافہ کروں گا، آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ کروں گا. صاحب خانہ کے لیے وہی خیر و برکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ذریعہ بنائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں، بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دوحا کرتے ہیں. دنیا کسی سرمایہ دار یا کسی نیتا کی نہیں، بلکہ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی یہ مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی یہ مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، سرکار مشاہد ملت، مفتی فاران ملت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، توجہ پہلے اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو قائم فرمائے. میں نے پوچھا دعوت میں جائے تھے حافظ صاحب ہے کہ نہیں ہے، ممبئی جا رہے ہیں. آج میں نے پوچھا کہ ہے کہ نہیں، بولے ہیں. ہم نے کہا یہ کون سا معاملہ ہوا، تو بولے ہم ممبئی جانے سے پہلے طبیعت خراب ہو گئی. تو خیر اسی ذریعے محفل پاک میں شرکت بھی ہو گئی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تھی رحمت عالم الٹے، ذرا زور سے آستی رحمت عالم الٹے، اور کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا، آقا فرماتے ہیں کہ تم چہے دوزخ کے اندر، یعنی کہ چاہ کا مخفف چاہ، تو چہے دوزخ کے اندر یعنی دوزخ کے کنویں کے اندر وہ مثل الذباب والجرارید کہ تم ٹڈیے اور پروانوں کے مثل اوندھے منہ گر رہے ہوگے. آقا فرماتے ہیں لیکن گھبرانا نہیں، میں تمہاری کمر بند پکڑ کر واپس جہنم سے بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے لفظ صاف پر غور کریے گا، آج تک جہنم کی آقا لگنے نہ دیں گے. آج تھی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دوحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ چارہ درد رضا سے ذہن میں آیا. امام مشکات نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا
سرکار شیر بش سنت رضی اللہ تعالیٰ نے مناظرہ ادری کے اندر منظور سنبھلی کے سامنے بھی علم غیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر کہ حضور شیر بش سنت سے منظور نے پوچھا کہ عقیدہ کیا ہے آپ کا، علم غیب کے تعلق سے ذرا احاطہ تو کریں کہ اس کی آپ خالی علم غیب آپ اس کا احاطہ تو کریں۔ تو سرکار شیر بش سنت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا ما کانا وما یکون کا علم جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس نے آگے سوال کرنا ہی تھا تو اس نے آگے سوال کیا ذرا اس کی بھی ذرا شرح بیان کر دیں، تو کہاں ما کان سے کیا مراد اور ما یکون سے کیا مراد؟ تو سرکار شیر بش سنت فرماتے ہیں منظور میں یہ سمجھتا تھا کہ تو دیوبندیوں وہابیوں کا ناک کا بال ہے، تھوڑی بہت تو عربی تو جانتا ہوگا، لیکن افسوس میرے گمان کا بھی تو نے خون کر دیا، تجھے نہیں پتا تو سن۔ فرماتے ہیں ما کان کا مطلب ابتدائے آفرینت سے لے کر، اور ما یکون سے مطلب روز قیامت تک۔ پھر پلٹ کے پوچھتا ہے مولانا ابھی بھی پورا معاملہ کلیئر نہ ہوا؟ حضرت شیر بش سنت نے فرمایا اب کیا تشنگی باقی رہی؟ تو کہتا ہے ابتدائی آفرینت کا مطلب بتا دیجئے۔ سرکار شیر بش سنت فرماتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نے اردو زبان دیوبند سے سیکھی ہے، معاذ اللہ ان کو خود اردو کی تمیز نہیں ہے، تجھے ابتدائی آفرینت کا بھی مطلب نہیں، اب سن لے اس کا مطلب روز اول سے لے کر، بے شک ذرا زور سے، روز اول سے لے کر۔ تو کہا کہ آخر آگے کیا کہا آپ نے؟ تو کہا حضرت شیر بش سنت فرماتے ہیں میدان قیامت تک، روز محشر تک۔ تو کہتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب آپ کے بریلوی لکھتے ہیں کہ حضور جنتیوں کے بھی احوال جانتے ہیں، جہنمیوں کے، آپ تو روز قیامت کہتے ہیں۔ سرکار شیر بش سنت سرکار مظہر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھے ابھی روز قیامت ہی نہیں پتا ہے کیا؟ روز قیامت جو تو سمجھتا ہے وہ اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا جہنمی جہنم میں جا پہنچیں گے اور جنتی جنت میں جا پہنچیں گے، وہ قیامت کی مکمل ہے، وہاں قیامت مکمل ہوگی۔ سرکار شیر بش سنت اب آگے جو حدیث پاک وہ مانگتا ہے کہ اس کے اوپر عقیدے کو پر حدیث بیان کرو، تو وہ جو حدیث پاک نقل فرمائی، وہ جو پیش فرمائی سرکار شیر بش سنت نے، وہ فرماتے ہیں سن منظور وہ کوئی اور ہوں گے جو بے پرکی اڑاتے ہیں، غلط ہرگز نہیں ہوتا حوالہ اہل سنت کا۔ فرماتے سن مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ جاء ذیبن الی رائی غنم، ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے والے کے پاس، اس کے ریوڑ کے پاس آیا، فاخذ منہا شاتن، اس میں سے ایک بکری اس نے اچک لی، اس بھیڑیے نے پکڑ لی۔ تو جب چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری پکڑ لی، اس نے اس بھیڑیوں کو دوڑایا۔ یہ حدیث پاک کا واقعہ ہے کہ میں آپ کے سامنے الف لیلوی ہزار داستان نہیں سنا رہا، یہ امام مشکات نے حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، کئی راویوں اور کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ بھیڑیے نے جب وہ اس چرواہے کی بکری کو اخذ منہا شاتن، ایک بکری کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد دبوچا، یہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور دوڑنے کے بعد وہ بکری کا بچہ اس سے چھین لایا، بکری کا بچہ اسے چھین لایا۔ تو فرماتے ہیں اب سنو حدیث پاک، اب وہ بھیڑیا چلا اور چلنے کے بعد وہ جانے کے بعد ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پاس مٹی کے وہ دو دانو بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد وہ کہنے لگا وہ اللہ اکبر، وہ بھیڑیا کہتا ہے الفاظ یہ ہے کہ اخذت منہا شاتن قاتہ ثم انتزعتہ منی، مجھے میرے رب نے رزق دیا تھا، میں نے وہ رزق حاصل کیا تھا، میں نے وہ بکری حاصل کری تھی، لیکن اس چرواہے نے مجھ سے وہ بکری چھین لی ہے۔ اب سنو وہ چرواہا وہ یہ جب دیکھتا ہے بھیڑیوں کو کلام کرتے ہوئے تو الفاظ حدیث کے یہ ہے کلا ما رأیتک الیوم، خدا کی قسم آج جیسا دن میں نے نہیں دیکھا ہے، ذئب یتکلم، بھیڑیا بات کر رہا ہے، ذرا زور سے بھیڑیا
بات کر رہا ہے، ذیبٌ یتکلم، بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے، فصیح عربی کے اندر کلام کر رہا ہے، ذیبٌ یتکلم، بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ تو اب سنو الفاظ آگے سنو حدیث پاک کے، بھیڑیا کہتا ہے اے چرواہے سن، اعجب من ھذا رجل بین النخلات و بین الحرتین یخبرکم بما مضی و بما ہوا قائم بعدکم۔ اے چرواہے میں عربی بول رہا ہوں، اس پر تو تعجب کر رہا، یہ تعجب والی بات نہیں، تعجب تو یہ ہے وہ محبوب آ گئے ہیں، تعجب یہ ہے کہ آقا آ گئے، وہ کھجوروں کے درمیان آ گئے، بین النخلات، وہ کھجوروں کے درمیان آ گئے اور وہ پہاڑوں کے درمیان آ گئے، اور سن تعجب یہ ہے کہ یخبرکم بما مضی، وہ محبوب وہ ہے جو تجھے وہ بھی خبر دے گا جو ہو چکا ہے، وہ بما ہوا قائم بعدکم، اور وہ جو تیرے بعد جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی خبر دے گا وہ محبوب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار شرب سنت فرماتے ہیں، او منظور ہمارا عقیدہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہوا میں کنٹھی باندھ لی، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ صحابہ کا تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ تابعین کا تھا۔ تکبیر، رسالت زندہ باد۔ فرماتے ہیں سرکار شرف سنت نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، پھر حضرت نے جو حوالہ دیا تھا کہ مشکوٰۃ شریف فلاں فلاں صفحے پر، تو میں نے اس کو تلاش کیا، میں اسی کے ساتھ حوالے سے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا۔ سرکار شرف سنت نے فرمایا کہ ہاں حدیث پاک نقل فرمائی کہ وہ بھیڑیا کیا کہتا ہے، اے چرواہے اس پر تعجب مت کر کہ میں فصیح عربی کے اندر کلام کر رہا ہوں، تعجب تو یہ ہے اعجب من ھذا، اس سے زیادہ تعجب خیز تو یہ امر ہے کہ وہ شخصیت روئے زمین پر جلوہ افروز ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام عشق و محبت فرماتے ہیں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ ذرا زور سے، رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوا میں، یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوا میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ اور استاد زمن فرماتے ہیں کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ وہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ ذرا زور سے، رحمت کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ اور ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے ابھی ایک شاعر کا میں نے نظر سے گزرا تھا کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ کیا کہتا ہے وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ یہ تعجب نہیں کہ میں بول رہا ہوں، تعجب یہ ہے کہ وہ حضور آ گئے ہیں، وہ تمہیں وہ بھی خبر دیں گے جو ہو چکی ہے، وہ تمہیں وہ بھی خبر دیں گے جو ہونے والا ہے۔ اب سنو آگے حدیث پاک کبھی مکمل نہ ہوئی، امام مشکوٰۃ فرماتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا، وہ جو شخص تھا جو چرواہا تھا جس کو تعجب ہوا تھا وہ مسلمان نہ تھا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا، وہ یہودی تھا۔ اب وہ دوڑا کہ بھیڑیے نے بتایا وہ شخصیت آ گئی، اب وہ دوڑا، دوڑنے کے بعد قدم حضور پر آ کے گر پڑا، آقا ذرا اپنا کلمہ تو پڑھا دیجئے، آپ کی نبوت کی شہادت، انسان تو انسان ہے، آپ کی نبوت کی شہادت جانور تک دے رہے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی در ہے جہاں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، اسی در سے شترانے ناشاد گلے رنجو عنا کرتے ہیں۔ ذرا زور سے، ہاں آقا فرماتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں، آقا جانتے ہیں چونکہ اس نے وہ باتی وہ لے کے آیا ہے، عقیدہ ہی وہ لے کے آیا کہ آقا وہ بھی جانتے جو ہو چکا، وہ بھی جانتے جو ہونے والا، لیکن آقا پھر پوچھتے ماجرا کیا ہوا ہے؟ وہ پورا شخص جو اب مسلمان، اب صحابی جو ہو چکے تھے،
تو صحابی ہو گئے نا، آقا پہ ایمان لے آئے۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا میں گیا تھا اپنی ریوڑ کو چروا رہا تھا، وہ بھیڑیا آیا، اس نے بکری لی، میں دوڑا، میں نے اسے چھینا تو بھیڑیا بات کرنے لگا، تو میں نے کہا تاللہ ما رأیتک اليوم، آج قسم خدا کی آج جیسا میں نے دن نہیں دیکھا، جانور بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، مین بات تو یہ ہے کہ مجھے قوت گویائی بھی ملی تو اسی پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی ہے نا۔ ہاں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو آقا فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ حضرات، آقا فرماتے فتین بھائی، آقا فرماتے کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ جو صحابی ہو چکے تھے اب ایمان والے صحابی سے فرماتے کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کی جماعت ہے، ذرا پھر سے تو وہ واقعہ بیان کرو، ہم بھی سنیں گے، صحابہ بھی سنیں گے۔ ہم سے وہابی کہنے لگے، یہ دیوبندی کہنے لگے کہ یہ محفل میلاد کہاں سے سیکھی، کہاں سے سیکھی؟ ہم نے کہا وہیں سے سیکھی جہاں سے قرآن سیکھا ہے۔ ہم نے کہا یہ بدعت نہیں ہے، بولے یہ بدعت ہے، یہ شرک، ہم نے کہا بدعت نہیں ہے۔ آقا نے کھڑے ہو کر اپنے صحابی کو اپنی مدحت سماعت فرمائی، صحابہ نے سنی ہے، تو آقا کی ثنا، آقا کی تعریف سننا اور سنانا یہ سب صحابہ کی بھی سنت ہے، آقا کی بھی سنت ہے۔ تکبیر، رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ جان رحمت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار شیر بے شہل سنت، فیضان سرکار مشاہد ملت، حضور فاران ملت، زندہ باد۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، وہ صحابی رسول سے جو آقا نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اب وہ جو تعریف بھیڑیے نے میری کری ہے وہ اب تمہاری زبانی تم بھی بیان کرو، یہ صحابہ بھی سماعت کریں گے۔ ایک حدیث پاک میرے، بلکہ ایک تفسیر ذہن میں میرے وقت آ رہی ہے، کئی چیزیں آتی ہیں وہ ذہن سے اوجھل ہوتی رہتی ہیں، ایک تفسیر میرے ذہن میں آ رہی ہے ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ فتین بھائی جی توجہ تھوڑی سی، یہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ تو وہ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ثناء اللہ، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تعریف ثنا کرتا ہے عند الملائکہ، ملائکہ کی جماعت میں، یہ مطلب ہے۔ اللہ کا درود کا مطلب یہ ہے رب ملائکہ کے جھرمٹ میں اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو محفل میلاد کے لیے اور کون سا ثبوت چاہیے ہے؟ یہ تو صحابہ چھوڑیے، یہ تو ملائکہ کی سنت ہے، سننا اور بیان کرنا آقا کی تعریف، یہ رب کی سنت ہے، سنت الہیہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ میاں حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ وہ راستہ جو ہمیں ہمارے بزرگان دین نے تعلیم و تلقین فرمایا ہے، اس سے ذہن کے اندر کدورت نہیں آنا چاہیے، ذرا سا بھی ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے۔ وہ راستہ جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے وہی راستہ قرآن و حدیث کا ہے، وہی راستہ صحابہ و تابعین کا ہے۔ آج کل کا دور کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ حفاظت کا انسان کے پاس طریقے تھے، لیکن فتنہ و فساد کا دور ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ یہ بھٹولیا کے اندر بھی رہنے والے کے پاس بھی 4G موبائل ہے، بھٹولیا میں رہنے والے کے پاس بھی انٹرنیٹ 4G ہے اور لمبا چوڑا موبائل ہے۔ اب اس نے موبائل نکلا اور نکالنے کے بعد دیکھا تو معاذ اللہ اب اس نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا داڑھی تو ہے، اس نے دیکھا جبہ تو ہے، اس نے دیکھا قبہ تو ہے، اس نے دیکھا کہ صافہ تو ہے، اس نے دیکھا کہ بیان تو کر رہا ہے۔ اب اس نے بعد معاذ اللہ وہ یہیں پر بھٹولیا میں بیٹھنے کے بعد وہ کبھی طارق ذلیل کو سن رہا ہے، کہو معاذ اللہ، بھٹولیا میں بیٹھنے کے بعد وہ کبھی طارق مسعود کو
کو سن رہا ہے، وہ وہابی دیوبندیوں کے مولوی وہ کبھی اسرار احمد کو سن رہا ہے، وہ بٹولیا میں رہنے کے بعد کبھی معاذ اللہ جس نے سرکار غریب النواز کی بارگاہ میں وہ الفاظ کہے ہیں جو میں یہ کہہ بھی نہیں کر سکتا چاہ کر، وہ خبیر تاریخ و ذاکر نائک ذاکر کافر نائک اس کی اللہ اکبر وہ بھاشا سن رہا ہے۔ میں آج آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، بٹولیا میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کا علاج ہمارے سامنے اس وقت تعلیم فرمایا ہے جب وہ مرد پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت وہ سارے علاج بتاتے گئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت تو وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں میں یہ کہتا ہوں ایسا ایکس رے مشین، بلکہ وہ اعلیٰ حضرت ایسی MRI کرتے ہیں کہ اندر تک کی نسیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبردار خبردار، محکمہ صحت ایمان کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں کہ کسی بھی وہابی، دیوبندی، نجدی، رافضی، شیعہ، ہر ایک گمراہ گر کی بات سننا تو درکنار، ان کی بات پر کان دھرنا بھی حرام اشد حرام۔ میں تقریر نہیں، یہ فتویٰ سنا رہا ہوں، ہاں اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر فتوے کی اہمیت زیادہ تم تصور کرتے ہو۔ تو سنو، یہ صرف وہ تقریر نہیں، حالانکہ تقریر کے اندر جو جزئیات و نکات بیان کیے جاتے ہیں وہ فتوے ہی ہوتے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، میں بہت سی چیزوں کے اندر سوچتا ہوں کہ پانی ادھر سے بھی مر رہا ہے، اس کو بھی بیان کر دوں، پانی ادھر سے مر رہا ہے اس کو بھی بیان کر دوں۔ موبائلوں کے اندر اپنے وہ کوئی بھی خرافات، یہ میں ایک حوالہ اعلیٰ حضرت کا پیش کروں آپ کے سامنے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کا پڑھنا وہ زنا سے بدتر ہے۔ اب توجہ تھوڑی سی جاؤں گا، تقویت الایمان ہی نہیں، ہر ایک وہابی کی بات سننا اور یہ زنا۔ اب اٹھا کے دیکھو، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، لیکن اگر تقابل کی بات آئے گی تو وہابی کی بات سننا گانے سننے سے بدتر ہے۔ گانا بد ہے لیکن بدوں کے اندر بھی بدترین ہوتا ہے، تو گانے سننے سے زیادہ بدتر وہابی دیوبندی کی بات پر کان دھرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، جو لہذا کسی وہابی، کسی دیوبندی کی تقریر کیا، میں اس کو بھاشن کہتا ہوں اپنی زبان کے اندر، کسی وہابی دیوبندی کا بھاشن اپنے موبائل کے اندر تمہیں سننا نہیں ہے، تمہیں سننا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں آئی، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تحریر بلکہ اپنے اشعار میں فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند، ہاں وہ یہ محفل ہے وہ رسم عقیقہ ہے نا، سنت عقیقے کے تعلق سے ایک بات سرکار مفتی اعظم ہند نے وہ فرمائی، وہ میرے ذہن میں آئی۔ فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو جس وقت دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے، سب مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ ایسے ہی تو ہوا تھا نا، تم رو رہے تھے، گھر گھر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے، اولاد ہوئی ہے، تم رو رہے تھے، سب خوشیاں منا رہے تھے، باپ خوشی منا رہا تھا، بیٹا خوشی منا رہا تھا، بیٹا تو وقت ہونے کا تصور ہی نہیں، باپ خوشی منا رہا تھا، ماں خوشی منا رہی تھی، تمہارے عزیز و اقارب خوشی منا رہے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں جب تم دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے، سب خوشی منا رہے تھے، دنیا سے ایسے جاؤ کہ سب رو رہے ہو اور تم خوشی منا رہے ہو، سب رو رہے ہو تم خوشی منا رہے ہو۔ تو میں نے کہا وہ نسخہ کیا ہے حضرت عطا فرما دیا جائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو سب رو رہے ہو اور ہم خوشی منا رہے ہو۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کی رحمتوں نے جواب دیا، اس بارگاہ سے جواب آیا، ارے وہ تو میرے بابا جان جواب دے چکے ہیں، وہ نسخہ تمہیں تعلیم فرما چکے ہیں۔ ایک نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے، بہت مختصر نسخہ ہے، وہ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے یہ نسخے پہ عمل کرو گے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام، تو دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ گے۔ اب اس کا فائدے تو بیان کرنے اگر میں لگ گیا تو رات ناکافی ہو جائے گی، لیکن بات آ گئی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے، میں آگے بیان کروں۔ فائدہ پہلا یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے طاعت چشمے نور کو، قبر میں لہرائیں گے، اور صرف قبر تک نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت احاطہ فرماتے ہیں قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے
لے کر جنت تک، قبر میں لہرائیں گے طاق حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب تلک رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے ہاں تو کہتے ہیں نا وہ ایک بات ذہن میں آئی بلا تجربہ بلا تمثیل، بولے ہم نے بہت بڑی پارٹی کا ساتھ پکڑا ہے، گھاٹے میں نہیں، ہم نے کیا بولے بی جے پی پکڑ لی ہے، سینٹر میں ہے، بی جے پی پکڑ لی ہے، حکومت میں ہے۔ تجبیہ بلا تمثیل صرف تقریب فہم کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، تو سنو ہم نے بہت بڑی سرکار کا دامن تھاما ہے، تو یہاں بھی بچائے گی سرکار، قبر میں بھی بچائے گی سرکار، اور کل میدان قیامت میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گے وہ آقا جب تک ہمیں جنت کا حقدار نہ بنائے۔ اور سرکار شیر ہندوستان کی زبانی بولوں تو وہ جو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ لاوارث مر گئے جن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ہاں وہ فرماتے ہیں کہ جب شہروں کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کتا پکڑنے کی ایک گاڑی آتی ہے، ہوتی ہے نا، دنا دن اندر دنا دن اندر، ہاں وہ کتا پکڑنے کی گاڑی آتی ہے، لے کر چل دیتی ہے، لیکن اس کتے کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے کہتے نہیں یہ تو کسی کا، اس کو ہم نہیں پکڑیں گے۔ تو اپنے گلے کے اندر سرکار غوث کی غلامی کا پٹا تھام لو، بنا لو، اپنے گلے کے اندر سر مخدومان مارارا کی غلامی کا پٹا باندھ لو، اپنے گلے کے اندر اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا باندھ لو، اپنے گلے کے اندر شیر سنت کی غلامی کا پٹا باندھ لو، اپنے گلے کے اندر مجاہد ملت کی غلامی کا پٹا باندھ لو، اپنے گلے کے اندر سرکار شہزاد گانے مدر اعلیٰ حضرت ان کی غلامی کا پٹا باندھ لو۔ قسم رب کعبہ کی کل میدان قیامت میں فرشتے اس بندے کو چھوڑ دیں گے جس کے گلے کے اندر ان کی غلامی کا پٹا ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت، اور پہلے وہ بات مکمل کر دوں تو سرکار حضور شیر ہندوستان کیا فرماتے ہیں اپنی تقریر میں، جس بات سے بات ذہن میں آئی تھی کہ وہ لوگ جو لاوارث ہیں ان کا کوئی وارث نہیں، ہمارا وارث دیوا میں بیٹھا ہے، ذرا زور سے، ہمارا وارث دیوا میں بیٹھا ہے، اور ہمارا سلطان جس کی ریاست میں ہم رہ رہے ہیں وہ اجمیر میں بیٹھا ہے۔ ہم گھسپیٹھیے نہیں ہیں، ہاں ہم بولے وہ جو آئے ہیں ادھر ادھر سے بھارت کے اندر انہیں باہر نکالو، ہم نے کہا بھارت کے اندر غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکا، تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کون ہے نا؟ ہاں تو وہ ہم گھسپیٹیے نہیں ہیں، ہمارا وارث دیوا میں بیٹھا ہے، اور ہمارا سلطان اجمیر میں بیٹھا ہے، اور ہمارے دین کا محافظ بریلی میں بیٹھا ہے، اور ہمارے ایمان کا محافظ جو یہاں آ کر کے گیا ہے وہی شیر سنت پیلی بھیت میں بیٹھا ہے۔ اتنی بڑی سورسیں ہیں، اتنی بڑی سورسیں ہیں میاں، تو تم نہیں بخشے جاؤ گے تو کون بخشا جائے گا؟ شرط یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، بولے خدا تک پہنچنا ہے تو اعلیٰ حضرت بولے سن نسخہ کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یہ تو راہ خدا ہے، تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ چلے تھے کچھ لوگ، وہ چل رہے ہیں کچھ لوگ جو ادھر ادھر دائیں بائیں گڑے میں گر رہے ہیں، بولے خدا تک پہنچنا، خدا تک پہنچنا، اور رائے خدا ہی نہیں معلوم کیا ہے، رائے خدا ہی نہیں معلوم۔ بھائی جو راستہ مثال کے طور پر یہ راستہ یہ مدرسے کو جا رہا، جب اس پر چلو گے تب تو مدرسہ پہنچو گے، اب اس کے بجائے ادھر ادھر پہنچو تو گڑھے میں تو گرو گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے خدا والوں کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے، تو اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، بات وہ سنا دوں، میں سمجھ رہا ہوں دیر تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ ہاں تو آپ تو کہو گے نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو ہو رہی ہے۔ بہرحال تو وہ بیان کرنے لگتے ہیں ہم، اور اگر سننے والے اچھے مل جاتے ہیں تو اپنا مزاج یہ ہے کہ ہمیں بیان کرنے میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، اس لیے کہ ذکر محفول کسی نے کہا ہے کہ
50,000 کے درمیان کھاؤ تب بھی میٹھی لگے گی، 5 میں کھاؤ تب بھی میٹھی لگے گی۔ تو تقریر ہم اگر 50,000 کے درمیان، جیسے کہ پرسوں جلسہ ہوا تبھی بھی وہی مزہ آتا ہے ہمیں، آپ کے درمیان تقریر کر رہے ہیں تبھی بھی وہی مزہ آتا ہے۔ ذکر حضور بیلی سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، تو بیلی اندھیرے میں کھاؤ گے تبھی بھی میٹھی لگے گی، 5 کے درمیان بیٹھ کے کھاؤ گے تبھی بھی میٹھی تو لگے گی نا، یا کڑوی لگے گی؟ ہاں میٹھی لگے گی نا، تو ذرا زور سے کہہ دو۔ تو میں بیان کرنے لگا تھا کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، سرکار جنید وہ فصل مولا چاہتے ہو وسیلہ، اس کے اوپر ذہن میں آئی بات سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اپنے مرید سے کہا کہ وہ کہا کہ حضور نہر سے کراس کر کے آنا ہوتا ہے تو کشتی ہوا ہی نہیں حضور، دیر بھی ہو جاتی ہے کشتی بان کو تلاشتے تلاشتے، تو کیا کروں؟ تو فرماتے گھبراتا کیوں ہے؟ جیسے ہی نہر کے قریب پہنچ تو یا جنید کہتا ہوا چلتا ادھر سے ادھر آ جائے گا، اس کا تو بڑا آسان مل گیا۔ اب وہ چلے تو یا جنید کہتے ہوئے دریا نے راستہ دے دیا۔ ذرا زور سے، اسی پر تو وہابی مر رہا ہے، اب تو مرا کرے، دیوبندی جل رہا نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے تیرے مولوی گرو گھنٹال اشرف علی لکھ گیا کہ یا غوث کہتے کہتے بخشش ہو گئی ہے، تو یا جنید کہتے کہتے یہ دریا عبور کر گیا ہے۔ ہاں دلیل تیرے گھر سے ہم لے کے آتے ہیں، ہے نا، تو وہ بات تفصیل میں چلی جائے گی اگر میں بیان کرنے لگتا ہوں۔ وہ یا جنید دریا پار ہو گیا۔ اب جب ایک دن یہ چلے تو انہوں نے سوچا کہ اگر یا جنید کہہ رہا ہوں، رب کی ذات تو سب سے بڑی ہے نا، تو وہ تو حکم الحاکمین، تو بجائے اس کے میں ڈائریکٹ یا اللہ ہی کہوں۔ اب جب کہنے لگے یا اللہ ڈوبنے لگے، غوطوں پہ غوطہ، اب فوراً پلٹ کے کہنے لگے یا جنید، دریا نے اچھال کر پھر اوپر کر دیا، پھر چلنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ نہیں، میں یا اللہ کہوں، رب کی ذات تو سب سے بڑی ہے، وہ حکم الحاکمین ہے۔ اب یہ کہنے لگے پھر یا اللہ، پھر غوطے پہ غوطہ، پھر گھبرا کر کہنے لگے یا جنید، دریا نے اچھال کر پھر اوپر کیا۔ اب اس کے بعد پھر صحیح و سلامت حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت جنید بغدادی سے جب واقعہ عرض کیا، آپ مسکرا رہے تھے، فرماتے سن ابھی جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، رب تک پہنچے کی بات کرتا ہے۔ توجہ، اس سے میں بہت کچھ سمجھ گیا، آپ کو سمجھے وہ جو یا اللہ خالی کہہ رہے ہیں وہی تو غوطے لگا رہے ہیں، اور جو رب کی بارگاہ تک جانے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں وہی تو صحیح و سالم پہنچ رہے ہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ایک حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے اور میں اس کو بیان کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا ہمارے درمیان تشریف آئے، لانے کے بعد نماز عصر پڑھائی آقا نے، مسجد نبوی شریف ہے اس کے اندر نماز عصر پڑھوائی۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور یہ صحیحین کے اندر امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے آقا نے نماز عصر پڑھائی، نماز عصر پڑھانے کے بعد آقا منبر پر کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع ہو گئی۔ فخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کر دیا بیننا، ہمارے درمیان۔ حضور خطبہ دیتے گئے یہاں تک کہ اللہ اکبر مغرب کا وقت آیا، آقا پھر تشریف لائے، مغرب کی نماز ادا فرمائی اور نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد پھر واپس آقا منبر شریف پر چلے گئے۔ اب آقا واپس سے خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ظہر سے شروع ہوا تھا معاملہ، ظہر سے عصر تک خطبہ دیا آقا نے، اور عصر کے بعد عصر سے مغرب تک خطبہ دیا، اور عصر سے لے کر عشاء تک، اب وہ عصر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر عشاء تک آقا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اور مغرب کے بعد آقا اللہ اکبر، پھر نماز عشاء پڑھائی، نماز عشاء کے بعد پھر آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر بیان کرتے اب نتیجہ سنو۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تو آقا نے اس درمیان، یہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے، تو فرماتے آقا نے اس درمیان ہم
ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ ابتدائے آفرینت سے لے کر روز اول تک، یہاں تک کہ آقا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے، آقا نے سب بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا زور سے، آقا نے سب بتا دیا، یہاں تک کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے۔ اب آگے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اب ہم میں سے، صحابہ میں سے، اپنے اپنے اذہان کے مطابق جو جتنا یاد کر لے گیا اتنا ہی علم غیب کا وہ عالم ہو گیا۔ یہ چلے تھے حضور کا علم ناپ لے، فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں حضور کی شان تو بہت ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر باشوں کا عالم یہ ہے جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا راستہ تھوڑی بتایا میاں، اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کرو رو درود۔ بات یہی ہے، بتانے کا واپس وہیں پر آؤں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والے کے اعتراض کا ہم موبائل پر دیکھ لیتے ہیں، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ہم یوٹیوب پر کسی کوئی اعتراض سنیت پر یا معاملات اہل سنت پر ہم دیکھ لیتے ہیں، ذہن نہیں اس کا جواب کیسے دیں گے وہ سامنے والا ایسا، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہر ایک عقیدے کو قرآن و حدیث سے ثابت فرمایا ہے، اور ایک ایک عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ علماء فرماتے پہاڑ تو ٹل سکتا ہے لیکن عقیدہ حقہ اہل سنت وہ ٹل نہیں سکتے، اتنے مضبوط ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک عقیدہ مضبوط ہے، اسی راستے پر چلنا ہے، اسی راستے پر ہمیں اور آپ کو گامزن رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے، اور جس کے گھر میں بچی ہوئی ہے مولا اس کو اس گھر کو خوشیاں نصیب فرمائے، مولا اس کو حمیدہ رشیدہ نیک فرمائے، مولا غیب سے اس کے والدین کی مدد فرمائے، مولا دارین کی برکتوں سے بھرا من فرمائے، مالا مال فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمان تیرا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمان تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت تیرا کو سلام، اس جبین سعادت تیرا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پھیلا کو سلام، جان احمد کی راحت پھیلا، اس شہید بلا شاہ گل کو قبا، اس شہید بلا شاہ گل کو قبا، بے کل سے دشت غربت پھیلا کو سلام، بے کل سے دشت غربت پھیلا، غوث اعظم امام التقی والنقا، غوث اعظم امام التقی والنقا، جلوہ شان قدرت پھیلا کو سلام، جلوہ شان قدرت پھیلا کو
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے، قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے، اس شیر سنت پہ لاکھوں سلام، اس شیر سنت پہ لاکھوں سلام۔ مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کے علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد المعبود والجود والكرم وآله الكرام وبنيك وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام۔ پروردگار عالم کریمہ کارتابہ بادشاہ بندن غدا ملیکہ جبارہ مقبولہ رحیمہ، مولا اس محفل پاک کو اپنے محبوب دانا الغیوب احمد مجتبیٰ آقا نامدار نبی خدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صدقہ و نفیل آپ کے رسول اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما لے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس محفل پاک کے ذریعے جو کچھ آپ نے خزانہ لامتناہی سے عطا فرمائے گا ثواب، مولا انگنت بے شمار لادادات فرما کر سب سے پہلے تیرے محبوب دانۂ غیوب احمد مصطفیٰ ہمارے آقائے نامدار ہمارے شمس محمد اجازت اولاد خدا کا خدا مصطفیٰ ظلم جمیل الشیم شفیع المصطفیٰ الجود والکرم، یعنی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں بطور ہدیے کے نظر مولا قبول فرما لے۔
میرے آقا سے توسل و تصدق تمام انبیاء و مرسلین ان کی جملہ حضور مومنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ علیہ مراتب نظر والا قبول فرما لے. تمام صحابہ کرام صحابیت کرام اہل بیت کرام و مہاجرین مومنین اولین و سابقین مہاجرین و انصار میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اجداد کرام جملہ تابعین نظام جملہ تبع تابعین نظام جملہ ائمہ مرشدین کرام الى قیام مومنین مومنات کی بارگاہ میں نظر والا قبول فرما لے. اس آبادی اس کی گرد و نواح میں رام فرمانے والے جملہ مومنین مومنات میں سب کے ارواح کو نظر والا قبول فرما لے. مولا ہمارے کرم فرما حافظ اکبر علی صاحب ان کے عزیز و قاری پہلے سنت نبی سلام کی ایمان کے ساتھ دنیا سنت سے ہمارے کرم فرما محب خواہش دیا علی بھائی مرحوم مقبول مولا اور دیگر ان کے اسماء میں نہیں جانتا اور جو کچھ بھی جو کوئی اس آبادی سے ساتھ سلام کی ایمان کے ساتھ مل کے ان سب کے ارواح کو مولا قبول فرما لے. مولا بالخصوص صاحب کا ثواب لاکھ ان کے شمار فرما کر تمسل اور تصدق سے مولا جملہ مومن مومنات کو عطا فرما کر جملہ ملائکہ کرام صالحین کو عطا فرما دے. مولا بالخصوص اس محفل پاک کے صدقہ و طفیل میں مولا اس رسم سنت عقیقہ کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما لے. مولا اس کی برکتوں سعادتوں مغفرتوں نجاتوں اور رحمتوں کو مولا اس بچی کنیز فاطمہ اور اس کے والدین اور اس کے دادا دادی اور جو کچھ اس کے عزیز و قریب اہل سنت مولا صاحب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. مولا اس بچی کو نیک بیدہ رشیدہ صالحہ بنا دے. مولا اس بچی کو جملہ عموم آفات سماوی و بلیات اصلی سے محفوظ و معمول فرما دے. مولا اس گھر اس مکینوں پر ہمارا ذکر دور کرنا اس آبادی کے لیے مولا جملہ عموم سے نجات کا ذریعہ بنا دے. مولا ذکر محکوم رسول کرنا اس آبادی کے لیے رحمتوں مغفرتوں اور نجاتوں کا مولا آباد کا بنا دے. مولا اس آبادی سے تمام نعمتوں بے برکتیوں بلاؤں آفتوں کو اس ذکر پاک کے صدقہ و طفیل میں دور فرما دے. مولا کرم فرما دے صاحب خانہ کے مال میں منال میں اولاد میں تجارت میں ایمان میں عقیدے میں جیب میں فریاد میں اعلان میں برکت عطا فرما دے. مولا اس کی نشو و نما اس بچی کو پالنے اور پوسنے اور اس کی پرورش کرنے کی ذراؤں کو مولا رزق حلال کو مولا ان کے لیے کشادہ سے کشادہ تر فرما دے. مولا سرکار عثمان ذوالنورین کی پاک دولت کا باقر عطا فرما دے. مولا وہابیوں دیوبندیوں نجدیوں نیچریوں رافضیوں مولا شیعوں سے ان کی سنگت سے ان کی صحبت سے جو بھی والفائدہ قانین ہمیں تعلیم عطا فرماتے ہیں مولا سچے دل سے اسے ماننے کی توفیق عطا فرما دے. مولا خدا و رسول کے احکاموں اور فرامین کے اوپر ہم کو ٹھٹا کرنے سے مولا ہم کو باز رہنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا اس کے اوپر ہم کو سیاست کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا خدا و رسول کے دشمنوں سے دشمنی اور خدا و رسول کی محبین سے محبت یہ جو حکم خدا و رسول ہے مولا اس پر مذاق اڑا دے اور اس کے ساتھ اس حکم خدا و رسول کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے مولا اپنے محفوظ و معمول فرما دے. سچا قلبی ہم کو محبت عطا فرما دے. کرم فرما دے رحم فرما دے. خطاب کر دے میرے دل کے چین کو یا رب ہے واسطہ تجھے ہونے حسین کا.